ہمارے مدرسوں میں اور اداروں میں طالب علم آ کر انسانوں کے پڑھتے ہیں، جنات بھی آ کر پڑھتے ہیں، اور وہ جنات کبھی تو غیر محسوس آ کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ وہ انسان کی شکل اختیار کر کے آ کر داخلہ لیتے ہیں، اور کئی سال وہ انسان بنے رہیں گے اور پڑھ کر چلے جائیں گے، اور پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جن تھے، اور کبھی کبھی اس کا پتہ چل جائے گا۔ ہم نے اپنے دارالعلوم دیوبند کا، آپ کا دارالعلوم دیوبند جو ادارہ ہے ہندوستان کا، وہاں کا ایک قصہ ہم نے اپنے اکابر سے سنا۔ ایک وہاں بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، حضرت مولانا شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے زبردست استاد تھے، وہاں کے بڑے بزرگوں میں، بڑے محقق علماء میں ان کا شمار ہے۔ وہ ناظم تعلیمات تھے۔ ناظم تعلیمات کے معنی ہے تمام طلباء کا نظم و کنٹرول ان کے پاس تھا، اور وہ اتنے منتظم تھے کہ رات میں آدھی رات کو اٹھتے تھے، اور آدھی رات کو اٹھ کر کے پورے بورڈنگ کا سروے اکیلے گھومتے تھے اور دیکھتے تھے۔ اس وقت جو طالب علم پڑھ رہا ہو وہ طالب علم سے بہت تعلق ہو جاتا تھا انہیں، اور اس پر خاص نظر رکھتے تھے، تو رات میں چپکے سے اٹھ کر کسی نہ کسی وقت پورے بورڈنگ میں گھومتے تھے۔ ان کا قصہ ہم نے سنا کہ ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے پاس سے حضرت گزرے تو کمرے کا دروازہ بند ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، احاطہ مولسری میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، ایک کمرہ ہے، احاطہ مولسری ایک دروازہ ہے، وہاں سے دائیں بائیں گھومتے ہیں، تو بائیں جہاں گھومتے ہیں وہاں ایک کمرہ ہے، اس میں ایک ہی طالب علم رہتا ہے، اور اس کا دروازہ ہے، اور پاس میں ایک چھوٹا سا کھڑکی ہے، تو چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی، دروازہ بند تھا، تو حضرت جب وہاں سے چلے تو کھڑکی سے حضرت کی نظر اندر پڑی، تو اندر ایک کتاب ہے مختصر المعانی، ہمارے یہاں بڑی مشکل کتاب سمجھی جاتی ہے، تو وہ کتاب یوں کھلی پڑی ہے، اور دو سانپ یوں اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایک سانپ یوں کھڑا ہے، ایک سانپ یوں کھڑا ہے اس کتاب کے اوپر۔ حضرت وہاں سے گزرے تو کھڑکی سے حضرت کی نظر پڑی، تو کتاب کھلی ہے اور دو سانپ ہیں، ایک یوں کھڑا ہے اور یوں فن چڑھا کر کے دیکھ رہا ہے، اور ایک یوں کر کے یوں دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے جا کے کنڈا بجایا، دروازہ تو بند تھا، نوک کی، کنڈا بجایا تو فوراً کھول دیا، اس کا دروازہ کھول دیا، دو طالب علم اندر بیٹھے بیٹھے کتاب لے کر پڑھ رہے ہیں، دو طالب علم ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خبردار، آج تو تم نے یہ حرکت کی، آئندہ اگر یہ حرکت کرو گے مدرسے سے اخراج کر دوں گا۔ ڈانٹا انہیں کہ خبردار، یہ تو میں نے دیکھا تھا، میری نظر پڑ گئی، اگر کوئی دوسرا طالب علم دیکھ دیتا تو بیچارے پیشاب خطا ہو جاتا ہے اور معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے سخت ڈانٹا اور یہ کہا کہ خبردار، آج تو تم نے یہ شرارت کی ہے اور یہ حرکت کی، آئندہ اگر یہ حرکت کی تو مدرسے اخراج کر دوں گا۔ یہ کیا کرے گا، آگے بڑھ گئے۔ یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا قصہ ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں جو حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے تو ایک ایریا خالی چھوڑا جاتا تھا بزرگوں کے زمانے سے، اور آج تک چھوڑا جاتا ہے، ایک ایریا خالی چھوڑا جاتا ہے اور طلبا اس سے پیچھے بیٹھیں گے، استاد کے سامنے ایک جگہ اسپیس خالی چھوڑا جاتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے یہ سوچا ہے کہ یہ ان جنات کے لیے جگہ خالی چھوڑی جاتی، تو اب یہ تھوڑی بہت ادھر واقعات ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ تو حقائق ہے، قرآن و حدیث میں جو آیا وہ تو حقائق ہیں، یہ تو واقعات ہیں، واقعات بہرحال واقعات ہوتے ہیں، واقعات کی کوئی زیادہ گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہ تو پتھر کی لکیر ہے۔ لہذا جنات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں جتنا بتلایا گیا ہے اتنی ہی معلومات ہم رکھتے ہیں، اس سے زیادہ آپ جو سوال کریں اس کا جواب دینے سے ہم معذور ہیں، ساری باتیں نہیں جانتے ہم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تم جتنی باتیں ڈیٹیل پوچھنا چاہو وہ ساری ڈیٹیل ہم نہیں جانتے۔ وہ بھی ان کو مزے لینا چاہتے ہیں، ان کے سوال کا مقصد صرف مزہ لینا ہے، تو میں مزہ بھی ان کو بتلا تھا، مگر مجھے آتا نہیں تو کیا بتاؤں۔ ایسے ہی اور سوالات بھی ان کے